السلام علیکم دوستو، پارکس شہروں کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں آنے سے ہمیں زندگی محسوس ہوتی ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ جس ملک کے پارکس آباد ہوں وہاں کے ہاسپٹلز ویران ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شہر کراچی میں بہت سارے خوبصورت پارک موجود ہیں، ان میں سے ایک بنس گارڈن بھی ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو نہ صرف بنس گارڈن کے بارے میں بتائیں گے بلکہ بنس گارڈن کا کونا کونا گھماتے ہیں۔ اس پارک کے مین گیٹ پر درج تاریخ کے مطابق اس باغ کو قائم ہوئے 1 صدی ہونے کو ہے۔ سال 2027 کو یہ پارک اپنی زندگی کی 1 صدی مکمل کر لے گا، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پارک اس سے کہیں زیادہ پرانا ہے۔ بنس گارڈن 55 ایکڑ اراضی پر محیط کراچی کا بہت بڑا پارک تھا، مگر اب سکڑ کر 10 سے 12 ایکڑ تک محدود ہو گیا ہے۔ انگریز نے اس خطے برِ صغیر پر قبضہ تو کیا، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس نے اس خطے کو ترقی بھی دی۔ دیگر منصوبوں کی طرح یہ بنس گارڈن بھی ایک انگریز کا بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس گارڈن کا نام بنس گارڈن ہے۔ اس پارک کا نام سر الیگزینڈر بنس کے بھائی ڈاکٹر جیمز بنس کے نام پر رکھا گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر جیمز بنس نے 55 ایکڑ زمین حکومت سے حاصل کر کے پبلک پارک کے لیے وقف کی اور بعد ازاں اسے کراچی میونسپل کے سپرد کر دیا۔ اس پارک کے لیے زمین سندھ حکومت کی جانب سے صرف 1 روپیہ فی ایکڑ کے حساب سے میونسپلٹی کو لیز پر دی گئی تھی۔ یہ اتنا بڑا پارک تھا کہ موجودہ ڈی جے کالج، انجینئرنگ کالج، ایس ایم آرٹس کالج، لا کالج، آرٹ کونسل، سندھ اسمبلی کی بلڈنگ اور کے ڈی اے کی بلڈنگ اس پارک کی زمین پر بنے ہوئے ہیں۔ اس انتہائی خوبصورت پارک کے ایک سرے سے برساتی نالہ بہتا تھا، جو اب آرٹس کونسل اور سندھ اسمبلی کے بلڈنگ کے نزدیک گٹر نالے کی صورت میں موجود ہے۔ بنس گارڈن انگریز دور میں جدید طریقے سے بنایا ہوا دوسرا پارک ہے۔ اس پارک کے علاوہ گاندھی گارڈن کو جدید طریقے سے بنایا گیا تھا۔ اس باغ میں 1893 میں کمشنر سنگھ ایو ان جیمز کے ہدایت پر گاندھی گارڈن کی طرح کیلیفورنیا کے گلابی انگور اگائے گئے تھے۔ یہاں چیکو، ناریل، امرود، بادام، پستہ، سیتا پھل اور آموں کے درخت بھی ہوا کرتے تھے۔ ہر طرف پھلواری اور سبزہ ہوا کرتا تھا۔ ابتدا میں یہ باغ جیل سپرنٹنڈنٹ کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا، مگر 1921 میں اسے میونسپلٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میونسپل انتظامیہ نے اس پارک کے بننے کی تاریخ 1927 لکھی ہے۔
اس باغ کو 1913 میں انڈین نیشنل کانگریس کے 28ویں اجلاس کی میزبانی کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ سیشن سندھ میں نیشنل کانگریس کا پہلا سیشن تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پڑھنے کے لیے ایک ریڈنگ روم بھی ہوا کرتا تھا۔ نامور لکھاری گل حسن کلمتی اپنی کتاب کراچی گلوری آف دا ایسٹ میں لکھتے ہیں کہ 1890 میں پارک کے کچھ حصے پر ڈی جے کالج کے لیے بلڈنگ تیار ہوئی۔ این ای ڈی انجینئرنگ کالج، ایس ایم آرٹس کالج، لا کالج اور سندھ اسمبلی کی بلڈنگ پاکستان بننے سے قبل پارک والی زمین پر تعمیر کیے گئے۔ انیس سو 50 میں باغ کے ایک حصے میں فیضی رحمین کے ایوان رفعت کے لیے جگہ دی گئی۔ بعد ازاں اس کے کچھ حصے پر موجودہ آرٹ کونسل بنایا گیا۔ اسی سال یعنی 1950 میں یہاں پارک کے اندر قومی عجائب گھر کی عمارت قائم کی گئی۔ نائنٹین 79 میں پارک کے باقی ماندہ حصے کو 4 دیواری دی گئی اور پھر اس پارک کو قومی عجائب گھر کے حوالے کر دیا گیا۔ پارک کے بڑے شاہی درخت آج بھی تاریخ کی یاد دلاتے ہیں۔ دوستو، اس پارک کو ایک اور اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ خواتین کے لیے علیحدہ پارک بنایا گیا ہے جس کو پردہ باغ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پارک کو اس وقت 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ تو پبلک پارک کا ہے، مگر پارک کا ایک بہت بڑا حصہ نیشنل میوزیم آف پاکستان کے زیر استعمال ہے۔ اس پارک کا تیسرا حصہ خواتین کے لیے مختص ہے جسے پردہ باغ کا نام دیا گیا ہے۔ اس پارک میں خواتین واک ورزش وغیرہ کرتی ہیں، مگر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم خواتین اس پارک کو استعمال کرتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ہماری ہمت افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔